یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ تعالی رسولوں سے فرمائے گا تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، اور یہ سوال اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ لا علمی ہے، بلکہ کافروں کے لیے حجت کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالی انبیاء رسولوں سے فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا جب تم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا، نیکی کی دعوت دی، تو سامنے سے تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معلوم نہ ہوگا کہ قوموں نے کیا جواب دیا، ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ قوموں نے جو جوابات دیے تھے وہ انبیاء اور رسولوں کے سامنے کہے تھے۔ یہاں لا علم لنا سے مراد یہ ہے اے پروردگار حقیقی علم تو تجھے ہی ہے، تو خوب جاننے والا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالی کل بروز قیامت فرمائے گا اے عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، آپ میری نعمت یاد کیجئے جو میں نے آپ پر فرمائی، وعلی والدتک، اور جو نعمتیں آپ کی ماں آپ کی والدہ حضرت مریم پر میں نے عطا فرمائی، ان نعمتوں کو یاد کیجئے۔ اذ ایدتک بروح القدس، کل بروز قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرمائی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ لوگوں سے کلام فرماتے، ماں کی گود میں بھی، جھولے میں بھی، اور پکی عمر میں بھی آپ نے لوگوں سے کلام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف بلند ہوئے، پھر واپس آئیں گے اور آپ اپنی بقیہ عمر کو یہاں گزاریں گے۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق 40 سال پھر دنیا میں رہیں گے، 63 سال کی عمر میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 73 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوگا۔ تو کہلن اس عمر کو کہتے ہیں جو 40 سال کے بعد ہو۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو جب میں نے اے عیسیٰ آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت، توریت اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کرو جب آپ مٹی سے بناتے، کہیئۃ الطَّیْرِ، پرندے کی شکل، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پھر وہ جو مٹی کی صورت ہوتی وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور آپ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور یاد کرو جب آپ مردوں کو میرے اذن سے زندہ فرماتے۔ عیسائیوں کے سامنے کل بروز قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تصدیق فرمائیں گے، اور عیسائیوں کے سامنے اس طور پر یہ ظاہر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا، آپ جو مردوں کو زندہ کرتے اور دیگر معجزات جو دکھاتے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ ایسا کرتے۔ آپ خدا نہیں تھے، آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بار بار بھی اذنی کے الفاظ ہیں کہ اے عیسیٰ جو کچھ آپ کرتے تھے وہ میرے اذن سے کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو اس طرح عیسائیوں کا رد فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو جب آپ سے بنی اسرائیل کو میں نے روکا، یعنی یہودی آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس روشن معجزات لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا منہم، تو بنی اسرائیل میں سے کافروں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ضرور کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے انہوں نے جادو سمجھا، خصوصاً توریت کے ماننے والے جادو کہہ کر آپ کے دشمن ہو گئے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حواری سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی انہوں نے خدمت کی۔ ان حواریوں کے دلوں میں نے یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ اے حواریوں تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو وہ حواری بولے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ واشہد، اور تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے ہیں۔ اب جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 112، اس میں اس سورہ مبارکہ کا جو نام مائدہ ہے اسی مناسبت سے یہاں پر ایک واقعہ موجود ہے جس میں حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسمان سے دسترخوان کھانے کا عطا فرمائے۔ اذ قال الحواریون، یاد کرو جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب یہ کرم فرمائے گا، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرمائے۔ گویا کہ انہوں نے ایک نشانی کو طلب کیا، اور نشانی طلب کرنے کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ نشانی اس لیے طلب کرتا ہے کہ اسے بھروسہ نہ ہو، اس کا ایمان کمزور ہو، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا تو ہوتا ہے مگر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اتقوا اللہ، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسی نشانی تم نہ طلب کرو۔ قالوا، حواری بولے، نرید ان نأکل منہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی کھانے کو کھائیں، ہمارا مقصد برکتیں حاصل کرنا ہے۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں اور ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا،
آپ نے جو باتیں کہیں وہ سچی کہیں، اس پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہم خوب جان لیں کہ آپ نے جو کہا وہ ہمیں سچ ہی کہا۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے ایسے ایسے معجزات ہیں، اور جو نشانی طلب کی جائے وہ نشانی آپ اللہ کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے فرمایا روزہ رکھو، اور پھر آپ نے بھی روزہ رکھا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی جناب میں عبادت میں مشغول ہوئے، اور جو دعا کی اسے قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح بیان کیا۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ یہ دسترخوان کا نزول تیری بہت بڑی نعمت ہوگی، تیرا کرم ہوگا، اور جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو وہ دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس کی یادگار منانا، اور جب بھی وہ دن آئے تو اس یاد میں شکرانہ ادا کرنا، یہ باعث سعادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، آسمان سے دسترخوان کا نازل ہونا ہمارے اول اور ہمارے آخر، اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، وہ یادگار ہوگا ہمارے لیے۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے کھلی نشانی ہوگی۔ وارزقنا، اور تو ہمیں روزی دے۔ وانت خیر الرازقین، اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظریہ دے رہے ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اور جب بھی نعمت کا ظہور ہو، خصوصاً جب نعمت عظمیٰ ملے، کوئی بڑی نعمت ملے، تو اسے اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی وہ دن آئے وہ اس نعمت کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یقیناً رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں خوب عبادتیں کی جاتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ ہر سال رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اور جو شب قدر میں عبادت کی اتنی فضیلت ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کی وجہ سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت ہے جو رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہوئی۔ تو اس نعمت کا شکرانہ ہم روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، اللہ کی عبادت کر کے ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً اس نعمت کے نزول کی وجہ سے وہ رات جو بظاہر اس کا سائز تو عام راتوں جتنا ہی ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں اسے بڑی رات کہتے ہیں۔ بڑی رات سے مراد بڑی برکتوں والی رات، بڑی رات سے یہ مراد نہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو یہ فضیلت اس رات کو ملی، رمضان کو یہ فضیلت ملی کہ تمام مہینوں میں افضل ہے، یہ ایک نعمت کی وجہ سے۔ وہ نعمت عظمیٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول ہونا۔ اس سے آپ قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑی نعمت نازل ہو، نزول ہو اس بڑی نعمت کا، تو اس دن شکرانہ ادا کرنا وہ جائز ہے، بلکہ باعث سعادت ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ ذات جن کے صدقے میں قرآن پاک ملا، جن کے صدقے میں رمضان ملا، جن کے صدقے میں شب قدر ملی، بلکہ جن کے فیض سے ہمیں ایمان نصیب ہوا،
بلکہ جن کی شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے، جس دن تشریف لائے، جو آپ کی تشریف آوری کی رات ہے کہ صبح صادق کا وہ مبارک وقت کہ جو دن اور رات کے درمیان ایک رابطے کا وقت ہے، اس وقت جب آپ تشریف لائے تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، خصوصاً امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ کا قول اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، آج سے 500 سال قبل آپ نے کتابیں لکھی، مگر آپ کی کتابیں اتنی مقبول اور معتبر ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات میرے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ ان کی ریسرچ اور تحقیق پیش کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات قرآن ملا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس رات صاحب قرآن ہمیں نصیب ہوئے وہ رات یقیناً شب قدر سے افضل ہے۔ اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور معلومات کرنی بھی چاہیے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا 12 ربیع الاول کا دن ہو تو ناچ گانا اگر بالفرض کوئی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس طرح وہ شکرانہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، خوب خیرات کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم عزم کریں، نیت کریں کہ آج دشمنان اسلام یورپ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی جن اخباروں نے کی کہ ان اخباروں کے ایڈیٹروں کو عالمی ایوارڈ دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، صحافت کا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آپ کی سنتوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، تو اس مبارک مہینے میں حضور کی سیرت، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ پورے سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اور حضور کا لایا ہوا نظام قرآن پاک اور احادیث طیبہ کا درس سننا اور سنانا اور اس کی دعوت عام کرنا، یہی اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اس نعمت کو، اس آسمانی دسترخوان کو تم پر نازل فرما دوں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے کوئی بھی اس کے بعد کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پس بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور وہ نشانی عطا کر دی جائے اور پھر وہ قوم انکار کرے اور نہ مانے تو پھر عذاب آ جاتا ہے جلد ہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا سوال کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، تو وہ نشانی جب پوری کر دی گئی اور قوم نے پھر بھی اسلام کو قبول نہ کیا تو فوراً ان پر عذاب آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ کی آمد کے بعد کافروں پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آتا، انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی نشانیاں طلب کی، ان کی طلب پر نشانیاں نہ دکھائی گئیں، اکثر ایسا ہوا، اور اس کی وجہ مفسرین نے یہی بیان کی کہ جو یہ مانگ رہے تھے وہ دکھا دیا جاتا۔ مثلا یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے اور وہ آ کر کہے کہ یہ سچے نبی ہیں، تو یہ نشانی
دکھانا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، مگر یہ نشانی دکھا دی جاتی اور پھر یہ ایمان نہ لاتے تو پھر اجتماعی عذاب آتا، اور یہ حضور کی رحمت کا صدقہ تھا کہ انہیں ڈھیل دی گئی، اور اس ڈھیل دینے کا یہ فائدہ ظاہر ہوا کہ ان میں سے اکثر ایمان لے آئے، اور وہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ اچھا، وہ دسترخوان جو نازل ہوا اس پر عذاب کن لوگوں پر آیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ دسترخوان نازل ہوا تو یہ چمڑے کا دسترخوان تھا، مائدہ چمڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ سرخ رنگ کا دسترخوان تھا۔ تو چمڑے کا دسترخوان، سرخ رنگ کا دسترخوان یہ نازل ہوا، اور اس پر کھانا موجود تھا، یہ آسمانی کھانا تھا۔ کھانے میں کیا چیزیں تھیں اس کے بارے میں کوئی بات کنفرم نہیں کہی جا سکتی، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے، اور ان اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایسی نعمت تھی کہ اسے یہ جتنا کھاتے کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتی، صبح بھی کھاتے شام کو بھی کھاتے، یہ دسترخوان لگا ہوا تھا، بنی اسرائیل آ کر کھانے لگے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ دسترخوان پر یہ کھاتے اور کھانا کم نہ ہوتا تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے جس شخص نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانا، رسول نہ مانا، وہ مختلف پریشانیوں اور مختلف عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا کھا سکتے ہو کھاؤ، اسے اپنے پاس چھپا مت لینا، ذخیرہ مت کرنا۔ انہوں نے خیال کیا پتہ نہیں ہے دسترخوان کب تک یہاں پر رہے، آسمان کو بلند کر دیا جائے، تو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ جو انہوں نے ذخیرہ کیا وہ بھی خراب ہو گیا، اور دسترخوان بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور جن لوگوں نے ذخیرہ کیا وہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت